بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، ذی الحجہ کا پہلا جمعرات یعنی شب جمعہ اور جمعہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت دعائیں شیئر کر رہی ہوں، جو شب جمعہ کو آپ لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور میں عربی اور اردو دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آ سکے، اور دعا تو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو سمجھ کے پڑھی جائے۔ ہم لوگ عربی عام طور سے اتنا نہیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں عربی بھی شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ اردو ترجمہ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند، میں تیری کریم ذات اور تیرے برتر نام کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ رسول پاک سے مروی ہے، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے اور اگر اس رات یا اس دن فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ آپ لوگ کے ساتھ کامن دعا ہے، وہ یہ ہے: اے معبود، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیری بندی اور تیری کنیز کی بیٹی ہوں اور تیرے قبضے میں ہوں، اور میری مہار تیرے دست قدرت میں ہے۔ میں نے تیرے عہد و پیمان پر رات گزاری، جتنا ہو سکے میں تیری رضا کی پناہ چاہتی ہوں اس شر سے جو میں نے انجام دیا ہے۔ تیری نعمت کا بار اور میرے گناہ کا بوجھ میرے کندھے پر ہے، پس میرے گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ شیخ توسیٰ، سید قمفی اور سید ابن باقی فرماتے ہیں کہ شب جمعہ، روز جمعہ، شب عرفہ اور روز عرفہ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ ہم اس دعا کو شیخ کی کتاب مصباح سے نقل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا، جو بھی عطا و بخشش کے لیے مخلوق کی طرف جانے کو آمادہ اور مستعد ہو، اس کی امید اسی کی داو حش پر لگی ہوتی ہے، تو اے میرے پروردگار، میری آمادگی و تیاری تیرے عفو و درگزر، تیری بخشش اور تیرے انعام کے حصول کی امید پر ہے، پس میری دعا کو مایوس نہ کر۔ اے وہ ذات جس سے کوئی سائل نا امید نہیں ہوتا، کسی کا حاصل کرنا اس کی عطا کو کم نہیں کر سکتا، پس میں نے جو عمل صالح کیا اس کے بھروسے پر تیری جناب میں نہیں آیا اور نہ ہی مخلوق کے دین کی امید رکھتی ہوں۔ میں تو اپنی برائیوں اور ظلم کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اور اعتراف کرتی ہوں کہ میں کوئی حجت اور عذر نہیں رکھتی ہوں۔ میں تیرے حضور عفو عظیم کی امید لے کر آئی ہوں، جس سے تو خطا کاروں کو معاف فرماتا ہے کہ ان کے بڑے گناہوں کا تسلسل تجھے باز نہیں رکھ سکتا کہ ان پر رحمت کرے۔ تو اے وہ ذات جس کی رحمت عام اور عفو و بخشش عظیم ہے، اے خدائے عظیم، اے خدائے عظیم، اے خدائے عظیم، تیرا غضب تیرے ہی حلم سے پلٹ سکتا ہے اور تیری ناراضگی تیرے حضور نالوں اور فریاد سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ تو اے میرے خدا، مجھے اپنی قدرت سے کشائش عطا کر، جس سے تو اجڑے ہوئے شہروں کو آباد کرتا ہے۔ مجھے غمگینی میں ہلاک نہ کر یہاں تک کہ تو میری دعا کو قبول کر لے اور دعا کی قبولیت سے مجھے آگاہ فرما دے۔ مجھے آخر دم تک صحت و عافیت سے رکھ اور میرے دشمن کو میری بری حالت پر خوش نہ ہونے دے اور اسے مجھ پر تسلط اور اختیار نہ دے۔ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے گرا دے تو کون مجھے اٹھانے والا ہے؟
اگر تو مجھے بلند کر دے تو کون ہے جو مجھے پست کر سکتا ہے؟ اگر تو مجھے ہلاک کرے تو کون ہے جو تیرے بندے سے متعلق تجھے کچھ کہہ سکتا ہے یا اس سے سوال کر سکتا ہے؟ بے شک میں جانتی ہوں کہ تیرے فیصلے میں ظلم نہیں اور تیرے عذاب میں جلدی نہیں، اور بے شک جلدی وہ کرتا ہے جسے وقت نکل جانے کا ڈر ہو، اور ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو۔ اور اے میرے معبود تو ان باتوں سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اے معبود میں تیری پناہ لیتی ہوں، تو مجھے پناہ دے۔ تیرے نزدیک آتی ہوں، مجھے نزدیک کر لے۔ تجھ سے روزی مانگتی ہوں، مجھے روزی دے۔ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، میری کفالت فرما۔ اپنے دشمن کے خلاف تجھ سے مدد چاہتی ہوں اور اعانت کی طالب ہوں، میری مدد فرما۔ اور میرے معبود تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، مجھے بخش دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔